بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اس وقت ایک نئے ایٹمی اور دفاعی دور میں داخل ہو چکا ہے، جہاں اس کی ٹیکنالوجی، سائنس اور دفاعی صلاحیتیں ایک نئے معیار کو ٹچ کر رہی ہیں۔ اب بات صرف دفاعی طاقت کی نہیں رہی، بلکہ ٹیکنیکل انڈیپینڈنس، توانائی کے پائیدار نظام اور عالمی سطح پر اسٹریٹجک برتری کی بھی ایک بات ہے یہاں پہ۔ اور یہ وہ دور ہے جہاں ایٹمی طاقت صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں، بلکہ ایک وسیع فکری اور سائنسی ویژن میں بھی ڈھل چکی ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ابدالی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل کا تجربہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کی رینج تقریباً 450 کلومیٹر ہے، اور اس میزائل کو جدید نیویگیشن سسٹم، زیادہ ایکوریسی اور تیز رد عمل کی صلاحیت کے ساتھ اپ گریڈ بھی کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد دشمن کے قریبی اہداف اور اس کے اہداف کے اوپر برق رفتاری سے کارروائی کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ دوسری جانب فتح 4 کروز میزائل جدید ترین نسل کا ایک ہتھیار ہے، جو 750 کلومیٹر تک زمین سے آسمان پر انتہائی ایکوریسی سے اٹیک کر سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ نیچی پرواز کرتے ہوئے دشمن کے ریڈار سے بچ نکلتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو بغیر کسی رکاوٹ کے نشانہ بناتا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی میں وہ صلاحیتیں شامل ہیں جو جدید جنگی اصولوں کے عین مطابق ہیں، مثلا ریڈار، ایویژن اور الیکٹرونک کاؤنٹر میئرز، اور اس کے ساتھ ساتھ آٹونومس فلائٹ کریکشن سسٹم بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور سمندری دفاع میں بھی پاکستان نے نمایاں پیش رفت حاصل کیا۔ بحریہ کے لیے تیار کیا گیا ایک سمیش میزائل ایک مضبوط سمندری دفاعی نظام کی ایک علامت ہے، اور یہ میزائل 350 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر بحری یا زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے تجربات نے پاکستان نیوی کی صلاحیتوں کو ایک نئے درجے تک پہنچایا، جہاں دفاع کے ساتھ ساتھ روک تھام کا تصور مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ ان تمام پروگرامز کو مربوط بنانے کے لیے فوج نے ایک نیا ادارہ یعنی آرمی راکٹ فورس کمانڈ وہ بھی قائم کر دیا ہے، جو میزائل نظاموں کی تیاری، مشقوں اور فوری رد عمل کو مربوط انداز میں منظم کرتا ہے۔ اور یہ کمانڈ مستقبل کے جنگی تقاضوں کے مطابق ایک جدید اور خودکار دفاعی ماڈل کی تشکیل کی طرف ایک زبردست قدم ہے۔ ایٹمی توانائی کے شعبے میں بھی ترقی کی رفتار کم نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں چشمہ 5 نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر کا آغاز بھی کیا ہے، جو 1200 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، اور یہ منصوبہ چین کے تعاون سے ہاولونگ 1 HPR-1000 ری ایکٹر ٹیکنالوجی کے تحت اس کو بنایا گیا ہے، جو تیسری نسل کے جدید ترین حفاظتی نظاموں سے مزین ہے۔ اس سے نہ صرف توانائی کی جو کمی ہے وہ بھی کم ہوگی، بلکہ ماحول دوست، سستی اور مسلسل بجلی کی فراہمی بھی ممکن ہوگی۔ پاکستان کا ہدف یہ ہے کہ آنے والے برسوں میں ایٹمی توانائی کی پیداوار کو 8000 میگا واٹ تک بڑھایا جائے، اور مزید یہ کہ پاکستان نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جس سے اس کے ساتھ مل کر 2026 سے 2031 تک کے لیے ایک نیا فریم ورک بھی طے کیا ہے، جس میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے صرف توانائی کے لیے نہیں، بلکہ زراعت، پانی، صحت اور موسمیاتی تبدیلی جیسے شعبوں میں بھی اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت کو صرف دفاع تک محدود نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ اسے قومی ترقی کے وسیع تر مقاصد کے لیے بھی بروئے کار لایا رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔